بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کا احباب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے اس چینل پہ پاکستان کی جو عملی سیاست ہے اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن ایک اہم جو واقعہ ہوا ہے، جو 10 اپریل کو پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی منائی گئی اور پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا مشترکہ اجلاس جو ہوا، اس حوالے سے میں بات ضرور کرنا چاہوں گا اور مجھے اس کا افسوس ہے۔ اس بے حسی اور افسوس کے حوالے سے کچھ گزارشات میں کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ پورے ملک میں آئین کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اور آئین کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ جو لوگ آئین بنانے والے تھے ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھا گیا ہے۔ میں اس وقت 73 میں تیسری کلاس میں تھا اور ہمارے گھر میں اخبار آتی تھی، تو میں نے اس میں دیکھا، اس میں جناب بے شمار اشتہارات تھے، آئین مبارک آئین مبارک۔ میں بچہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں لوگ اتنی مبارکباد دے رہے ہیں۔ لیکن سن شعور میں جا کے اس چیز کا علم ہوا کہ آئین کسی بھی ملک کا جو ہے وہ سپریم ہوتا ہے اور تمام ملک کے ادارے جو ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں، اور پاکستان میں آئین سازی کی جو تاریخ ہے وہ بھی بڑی عجیب اور دلچسپ ہے کہ پاکستان کا پہلا آئین جو تھا وہ 1956 میں بنا اور 1947 سے 1956 تک پاکستان اپنے کسی آئین کے بغیر چلتا رہا۔ 1935 کا جو قانون تھا اس کے تحت بہرحال پاکستان کا جو پہلا آئین ہے یہ 29 فروری 1956 کو اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے اسکندر مرزا، انہوں نے اس پہ دستخط کیے اور پھر 23 مارچ 1956 سے وہ آئین جو ہے وہ نافذ العمل ہوا۔ گورنر جنرل کی بجائے وہ صدر پاکستان بن گئے اور اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پہ جو ہے وہ منانے کا فیصلہ ہوا۔ تو پہلی مرتبہ جو 23 مارچ کا جو دن ہے وہ یوم جمہوریہ کے طور پہ منانے کا آغاز ہوا۔ پاکستان بننے سے 1956 تک 23 مارچ کے دن کو کسی حیثیت سے نہیں منایا گیا، یوم پاکستان کی حیثیت سے بھی نہیں۔ پھر اگلے سال 1957 کو بھی 23 مارچ کو یوم جمہوریہ کے طور پہ اس کو منایا گیا، اور یوم جمہوریہ کی جو اگلی سالگرہ ہے وہ 23 مارچ 1958 کو ہوئی، اور 23 مارچ پورے ملک میں جو یوم جمہوریہ کے طور پہ بڑے جوش و خروش سے منایا گیا، اور پاکستان کے محکمہ ڈاک نے ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا جس میں یوم جمہوریہ اور آئین بننے کا جو ہے وہ حوالہ دیا گیا۔ اور 23 مارچ 1958 کو صدر پاکستان نے یوم جمہوریہ کے موقع پہ کچھ لوگوں کو اعزازات دی، جس میں نشان امتیاز بیگم رانا لیاقت علی، بیگم اسکندر مرزا اور کچھ دوسرے بیگم وقار النساء انہیں دیا گیا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا، جس میں پروفیسر عبدالسلام تھے، حفیظ جالندری تھے، اس کے بعد فضل محمود تھے، حفیظ کاردار تھے، اس طرح کے لوگ تھے جن کو یہ تو یعنی یہ یوم جمہوریہ کے طور پہ منانا شروع کیا گیا 23 مارچ۔ پھر ہوا یہ کہ اسی سال 1958 میں اکتوبر میں مارشل لا نافذ کیا گیا۔ پہلے اسکندر مرزا نے کیا، پھر ایوب خان نے کیا۔ اسی اسکندر مرزا جس نے اس آئین پہ دستخط کر کے آئین کی منظوری دی، اسی نے اس آئین کو ختم کیا 2 سال میں، اور پھر آئین ختم کر دیا گیا۔ تو پھر ظاہر ہے جب اگلا سال آیا 1958 23 مارچ، تو یوم جمہوریہ ختم، آئین ختم، تو پھر کیا کرنا تھا؟ اس ڈکٹیٹر نے کہا کہ یار لوگوں کو کس طرح سے تبدیل کریں، اس کو انہوں نے یوم پاکستان کا نام دے دیا، اور تب سے یہ ہم یوم پاکستان مناتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ 23 مارچ 1940 سے 1947 تک 48 تک قائد اعظم نے کبھی یوم پاکستان نہیں منایا، اور 58 تک کوئی یوم پاکستان نہیں ہوا۔ بہرحال یہ بھی معاملہ تھا جس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر 1962 میں جو ایوب خان فیلڈ مارشل تھے، ملک کے سربراہ تھے، انہوں نے اپنا ایک آئین دیا، وہ دوسرا آئین تھا۔ وہ آئین بھی تقریباً جو ہے وہ 5-6 سال چلا، اور 1969 کو جب یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لا لگایا تو انہوں نے اس آئین کو ختم کر دیا، اور انہوں نے اپنا ایک لیگل فریم ورک آرڈر دیا، الیکشنز ہوئے، ملک 2 لخت ہوا، اور اس کے بعد جو نئی اسمبلی مارز وجود میں آئی، اس کے بعد پھر ان کے درمیان یہ سوچ آئی کہ ملک کا ایک آئین ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے 20 اکتوبر 1973 کو حکومت اور حزب اختلاف، یعنی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی
جناب ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں تھی، وہ اس وقت صدر پاکستان تھے، اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں جس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، ان سب لوگوں کے درمیان ایک جو ہے وہ معاہدہ ہوا کہ ہم جو ہے وہ آئین ملک کا بنے گا، اور اس میں خصوصیات پہ بات چیت ہوئی۔ اور پھر جو جناب محمود علی قصوری صاحب کو جو آئین ساز کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا، لیکن ان کے بعد میں اختلافات ہو گئے اور انہوں نے معذرت کر لی، بلکہ ان کو پیپلز پارٹی سے بھی نکال دیا گیا۔ اور ان کے بعد جو ہے جناب عبدالحفیظ پیرزادہ، ان کی قیادت میں 25 رکنی آئینی کمیٹی بنائی گئی۔ اس 25 رکنی آئینی کمیٹی میں 6 جو رکن تھے وہ حزب اختلاف سے تھے، جن میں مولانا مفتی محمود جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ، سردار شوکت حسین اور میاں ممتاز دولتانہ وہ پاکستان مسلم لیگ سے تھے، امیر زادہ خان عوامی نیشنل پارٹی سے تھے، اور پروفیسر غفور احمد جماعت اسلامی سے تھے۔ باقی جو اراکین تھے وہ پیپلز پارٹی کے اپنے تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی تقریباً 80% کے قریب نشستیں تھیں اس اسمبلی میں جو اس وقت آئین بنا رہی تھی، اور اس میں جو پیپلز پارٹی کے اراکین تھے ان میں شیخ رشید تھے اور بہت سے لوگ تھے، لیکن جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جو 25 اراکین جنہوں نے آئین بنایا، ان میں جو واحد حیات اس وقت رکن ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر غلام حسین صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے، وفاقی وزیر بھی رہے، گورنر پنجاب کے مشیر رہے، جیلم سے وہ MNA بنے جب یہ انتخابات ہوئے تھے، بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی تھی جب 1970 میں بھاری اکثریت سے جیتے، تو ان کو جو ہے وہ آئین ساز کمیٹی میں جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ آئین ساز کمیٹی نے بڑا محنت سے کام کیا، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو آئین دیا، اسلامی آئین دیا، جمہوری آئین دیا، باوجود اس کے کہ اسمبلی میں ان کی 80% اکثریت تھی۔ یہ پروفیسر غفور احمد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ رکھا اور اتفاق رائے سے ہی آئین بنایا، حالانکہ وہ خود بھی بنا سکتے تھے، اور اس آئین پہ سب لوگوں نے اتفاق کیا۔ 1 جنوری 1973 سے 10 اپریل 1973 تک اس پہ بحث ہوتی رہی آئین پہ، اور اس کے بعد بالآخر 10 اپریل 1973 کو یہ آئین منظور ہوا، اور اس کا نفاذ جو تھا وہ 14 اگست 1973 سے ہوا، یعنی چند مہینوں کے بعد۔ اسی لیے ابھی 10 اپریل کو جو ہے وہ آئین کی جو منظوری کے جو 50 سال تھے، گولڈن جوبلی قومی اسمبلی میں جو ہے وہ منائی گئی، اور اس میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، بہت سے لوگوں نے تقریریں کی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، پہلا تو یہ ہے کہ جیسے یہ آئین متفقہ بنا تھا، اپوزیشن بھی ساتھ تھی، بہتر یہی ہوتا کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اور جو پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوتی، اور وہ بھی جو ہے وہ مشترکہ طور پہ یہ بات ہوتی، کیونکہ آئین سب کے لیے سپریم ہے۔ اور چلیں وہ سیاسی اختلافات ہیں، شاید وہ ممکن نہیں ہیں، اس پہ مختلف قسم کے جواب دیے جا سکتے ہیں، بالکل میں اتفاق کروں گا، لیکن سب سے بڑا افسوسناک پہلو جس کے لیے میں نے یہ ولاگ بنایا ہے، 25 رکنی کمیٹی جس نے یہ آئین دیا، ان میں سے صرف ڈاکٹر غلام حسین جو ہے وہ حیات ہیں، وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، اور انہوں نے جناب آصف علی زرداری کے جو والد تھے حاکم علی زرداری، ان کے ساتھ بھی کام کیا، وہ ان کے ساتھ دوستانہ مراسم بھی تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ سیکرٹری جنرل بھی رہے، وہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب شملہ میں گئے تو وہ اس وفد کا بھی حصہ تھے، یعنی انہوں نے بڑے کلیدی عہدوں پہ کام کیا، اور پھر وہ وفاقی وزیر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ آج کل تو عملی سیاست میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو تو علم ہے، جو جتنے سارے لوگ ہیں کہ وہ جناب ڈاکٹر غلام حسین صاحب اسلام آباد موجود ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا ان کو بلایا جاتا۔ یہ اس وقت کہا گیا جناب کہ یہ اسمبلی میں اس وقت قائم علی شاہ موجود ہے، جو اس وقت آئین جنہوں نے منظور کیا تھا۔ قائم علی شاہ اس 25 رکنی کمیٹی کا حصہ نہیں تھے۔ آئین بنانے والوں میں واحد اس وقت جو حیات ہیں وہ ڈاکٹر غلام حسین صاحب ہیں، اور ان سے ابھی میں جب لاسٹ ایئر نومبر میں گیا، میری بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، ان کا میں نے انٹرویو کیا، جو آپ اس کے اینڈ میں اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں، اس میں وہ ان کی باتیں سن سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ آئین سازی کے حوالے سے اور اس وقت کی جو پوری تاریخ ہے اپنی کتاب میری داستان جد و جہد میں لکھی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال
ولاگ بنانے کا مقصد اس بے حسی پہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا تھا۔ اب اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب جو ہے وہ جوائنٹ سیشن ہو پارلیمنٹ کا، 25 رکنی آئینی کمیٹی کے واحد حیات رکن جناب ڈاکٹر غلام حسین صاحب کو خصوصی طور پہ بلایا جائے اور ان سے جو ہے وہ سنا جائے کہ وہ آئین سازی کے کیا مراحل تھے اور ان کی عزت افزائی کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ ویورز جو ہیں وہ میری اس رائے سے اتفاق کریں گے۔ اپنی رائے جو ہے وہ آپ کمنٹس باکس میں لکھیے اور برائے مہربانی سے شیئر کیجیے تاکہ یہ آواز جو ہے ان ایوانوں تک پہنچنی چاہیے جو اس کے حوالے سے کچھ مثبت کام کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔